السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کا وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ تو میرے بھائیو، میری آپ کی کامیابی کی بنیاد یہ روپیہ پیسہ نہیں، یہ ڈگریاں نہیں، ڈاکٹر کا ہاسپٹل چل گیا اور انجینئر کے نقشے چل گئے، زمیندار کی زراعت چل گئی، سیاستدان کی سیاست چل گئی، وکیل کی وکالت چل گئی، تاجر کی تجارت چل گئی تو کہتا میں کامیاب ہوں، کامیاب بزنس مین، کامیاب وکیل، کامیاب ڈاکٹر، کامیاب تاجر، کامیاب سیاستدان۔ یہ سب لفظ، یہ ہر جگہ پر کامیابی کا لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ اپنے اصل مفہوم میں استعمال نہیں ہو رہا۔ کامیابی اندر کی پاکیزگی کا نام ہے۔ یہ نبیوں نے کیا، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ جب یہ کپڑا گندا ہو جائے، میلا ہو جائے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ صاف ہو؟ اس کی ترتیب سب کو معلوم ہے۔ اس کو پانی میں ڈالو، تھوڑی دیر یہ پڑا رہے، پھر میل ذرا نرم ہو جائے گی، پھر صابن سے صاف کرو، پھر پانی میں کھنگالو، پھر اسے سکھاؤ، پھر استری کرو، تو یہ دوبارہ صاف ستھرا ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ طریقہ سب کو معلوم ہے۔ روح گندی ہو گئی ہے، اب اس کو دوبارہ استری کر کے صاف کر کے سامنے لانا، کیا کیا جائے؟ تو یہاں آ کر مفکرین، دانشور، مجتہدین، مخلصین کی سوچیں مختلف ہوگی۔ ہر ایک کو اس کی محنت کا اجر ملے گا، جو اخلاص سے دین کی کسی بھی شکل میں لگے گا، بشرطے کہ خلاف شرع نہ ہو، بدعت نہ ہو، اور اللہ اس کے رسول کی ترتیب سے ٹکراتی نہ ہو، اور واقعتاً اس کے بعد اللہ کا تعلق ملتا ہو، تو ان سب کو اجر ملے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو جھوٹا نبی بھی چل گیا، تو جھوٹے شکلیں کیوں نہیں چل سکتی؟ میں اسلام آباد سے گزرا تو ایک بڑا مزار، لوگوں کا رش، تو میری نظر پڑی، بہت بڑا بورڈ لکھا ہوا، حضرت پیر بگیاڑ شاہ۔ بگیاڑ سمجھتے ہو نا، بھیڑیا۔ میں سبحان اللہ، قربان جاواں پیر دے نا تھے، تو قربان جاواں انہاں مریداں تے جڑے بیڑی ٹھلے انہوں میں بیٹھے پوجی جاندے، پیر بگیاڑ شاہ۔ تو مرید کون حسین مڑ؟ تو یہ تو جہالت کا سمندر ہے پاکستان۔ ایک ہمارے ضلع ملتان میں، میرے ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے، ایک ننگ دھڑنگ بیٹھا رہتا تھا ٹرکوں کے اڈے پر، ننگ دھڑنگ، اور لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے کہ یہ ہمیں کوئی گالی دے یا پتھر مارے۔ تو اگر کسی کو گالی دیتا تو کہتے سائیں تو کو مبارک تھے، وے سائیں سرکار کو گال کٹھی ہو تو فٹے منہ اس مبارک دا۔ اب ہمارے ہاں تو پیر ننگے شاہ، پیر کاما والی سرکار، گھوڑیاں والی سرکار، اٹھاں والی سرکار، جہالت ہے۔ جب دین کا پتہ ہی کوئی نہیں تو جو مرضی سامنے پیش کر دو نمونہ، اور جستجو ہے نہیں، طلب کوئی نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جب تک نبی کے طرز پر کام نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا، شفا نہیں ملے گی۔ سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر بڑے خلوص کے ساتھ اس کو بیسکوپین کھلا رہا ہے، دوائی اندر جا رہی ہے، سر درد دور نہیں ہوگا، چونکہ بیسکوپین سر درد کا علاج نہیں ہے۔ علاج ہوا ہے، مریض نے پیسہ بھی خرچ کیا، ڈاکٹر نے دماغ بھی خرچ کیا ہے، لیکن دوا غلط تجویز کی ہے، علاج نہیں ہوگا، درد بڑھے گا۔ ان پڑھ آدمی اس کو کیا ڈسپرین دو گھول کے پی لے، ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان پڑھ کے کہنے سے اس نے 2 ڈسپرین گھول کے پی لی تو اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا، کیونکہ علاج صحیح ہوا ہے۔ تو اب وہ ایک حکیم کا بڑا مطب چلتا تھا، سامنے لوہار تھا اس کا، ٹریکٹر آ گئے، ہل آ گئے، اس کا لوہارا، نہ کوئی نلکے لگوائے، موٹریں لگ گئیں پانی کی،
نہ کوئی حل بنوائے. ہمارے گاؤں میں لوہار کی دکان پہ رش ہوتا تھا. ہائے 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 کیا عجب تہذیب تھی. مغرب کی روشنیاں ہر شے بہا کے لے گئیں, چھین کے ہی لے گئی. ہمارا دین ہی نہیں لے گئی, ہماری محبت بھری تہذیب بھی لے گئی. تو لوہار نے سوچا ہے حکیم دی ساری حکمت چل گئی, میری روٹی کو نہیں, میں بھی حکیم بن جانا. تو اس نے اب وہ نلکے لگاتا تھا, یہ ذہن میں رہے نا, تو نل کا پانی کب چھوڑتا ہے؟ جب اس کی بوکی خراب ہو جائے. یاد ہے نا, اب پرانا زمانہ تھا تو اس کے ایک چمڑے کی بوکی لگتی تھی. تو اس نے 2-4 بوتلیں رکھ لیں, رنگ نیلے پیلے ساوے کر کے, تو اٹھے سے دنا لے کے بہ گیا. تو دیہاتوں میں تو ہر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, چاہے جڑا مرضی پھٹا لاتے بہ جاوے. تو وہ ایک عورت نے دیکھا بھائی کوئی نواں حکیم آ کے بیٹھا, وہ سیدھے اس کے پاس آ گیا. اور دیہات میں تھا میرا ہاتھ ویک, اور نہ بس وہ ایک چلا ہوا میرا ہاتھ ویک. پہلے ہوتے تھے نباز جو یہاں ہاتھ رکھ کے بولتے چلے جاتے تھے. حکیم حنیف اللہ مرحوم ملتان کا آخری آدمی تھا اس علم کا. اب کوئی چھپا ہوا ہو سکتا ہے, لیکن معروف حکیم حنیف اللہ آخری. یہاں اس کی انگلی آتی تھی اور وہ بولنا شروع کرتا تھا. تو ڈاکٹر بھی حیران ہوتے تھے کہ بندہ کتوں بولی جاتا ہے. تو وہ آئے کہ حکیم صاحب میرا ہاتھ ویکھو. اسے کہ مائی تیری بوکی خراب ہو گئی ہے, وٹامنی کم. پاکستان ایسا ملک ہے کہ اتنے بوکی خراب حکیم بھی چل جاتا ہے. لیکن اللہ کا آفاقی قانون ہے, جو تزکیہ کرنے آتے تھے, جو انسانوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے, جب تک ان کے طرز پر کام نہیں ہوگا یہ من صاف نہ ہوگا, یہ پلیت رہ جائے. وس دے ہاسے تے وس دے نہ سے تڑی جھوک دے آسے پاسے, سکو نفس پلیت پلیت کی تھا اساں ذات پلیت نہ ہاسے. ہمارا خواجہ غلام فرید بھی سرائیکی کا علامہ اقبال ہے. تو مسئلہ تو یہاں کا ہے, وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. تو یہ اس وقت پاک ہوگا جب نبی کے طرز پر دوائی پہنچے گی. اگر انبیاء کے طرز پر دوا نہ ہوا تو علاج ہو رہا ہے, فائدہ نہیں ہوگا. تو اب مخلصین, مجتہدین, مفکرین سب نے اپنے اپنے طرز پر کوشش کی کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور اب بھی ہو رہی ہیں دین کے نام پر کوششیں, جس میں ایک جو واضح اور نمایاں ہے وہ ایک بہت بڑے طبقے کا ذہن ہے کہ طاقت ہاتھ میں آ جائے تو ہم دین نافذ کر دیں گے. یہ ایسے ہی کوئی یوں کہے, کوئی یوں ڈاکٹر کہے میرے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے تو میں مریض دی ٹی بی ٹھیک کر دے کہ میں ہک مارنا وہ اگلا پچھلا برابر, اگے ساس وہ اوکھا ہے, ہکے نال وہ ٹپ جانے پار. وہ ایک آدمی چوڑیاں بیچنے جا رہا تو ایک جٹ نے لاٹھی مار کے پوچھا اے کی, اسے کہ ہک اور مارتا کشا ہی کوئی نہیں. تو ایک عام آپ نوجوان ہو, آپ کے بھی جوش جذبہ ابھرتا ہے, ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو تو ہم ان کو سیدھا کر دیں اور ایسے شریعت نافذ کر دیں. تو یہ ایسے ہی ہے, کوئی ایم ایس کہے میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو, میں سارے سول ہسپتال کے مریضوں کو ٹھیک کر کے رکھ, سارے الائیڈ ہسپتال کے مریضوں کو ٹھیک کر کے رکھ, بجائے ٹیکے لیون دے ڈنڈے مارنا شروع کر دے. تو یہ کتنی نادانی والی بات ہوگی. ایسے ہی نادانی والی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت ہو تو ہم سب کو سیدھا کر دیں. کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں, کوئی ایسا معجزہ اور شعبدہ نہیں, کوئی ایسی ہمارے پاس مشین نہیں کہ ادھر سے ڈالو ماجا گاما اور ادھر سے نکلے جنید بغدادی. یہ دارالاسباب ہے. جب تک صحیح ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے, کوئی ایسا نسخہ 7 دن میں جوان بنیے اور سارا لگتا ہے پاکستان مردانہ بیماریاں دا بیمار ہو گیا ہے. حکیم شباب آور 3 دن میں شباب کا اعادہ. پریشان ہونا چھوڑیے, شرمندگی کیوں, یہ سب الودے پٹھے بیٹھے ہوئے.
کوئی ایسا شعبہ میڈیکل سائنس میں کوئی نہیں ہے جو کسی پیچیدہ مرض کو یوں ٹھیک کرتا. وہ فوری ٹھیک کرنے والے اسٹیرائڈ ہوتے ہیں جو بعد میں پھر خود موت کا پیغام بنتے ہیں. ایک دم اثر ہوتا ہے. اخبار میں شعر ہوتا ہے پچکے گال تو وہ اس میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں. 4 دن بعد اس کا منہ یہاں چلا جاتا. 6 مہینے بعد بات تو این جاندہ جی میں غبارہ نہیں ہوا نکلے چوپے آمدی طرح ہو جاندہ. پھر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو ہم سب کو سیدھا کر دیں, نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے. آپ مجھے نماز پڑھاؤ میں بے وضو پڑھوں تو کیا کرو گے؟ سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے. ہمارے آگے وارڈن ہاسٹل وارڈن طالب صاحب مرحوم بہت شفیق استاد ہماری خیر خواہی چاہتے تھے تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی. مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی, 2 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی سلام پھرنے کے بعد. تو لہٰذا ہر کوئی کوشش کرتا تھا بھئی ہوں نماز پڑھنی. تو عشاء کی نماز میرے برابر میں میرا روم میٹ اور بالکل ہمارے ساتھ بستر. تو اس نے آ کر میرے قریب عشاء کی نماز کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اچھا, عبادات تو ہیں اسلام میں آٹے میں نمک کی طرح عبادات, اور اخلاق ہیں آٹے کی طرح. اخلاق حکومت کیسے بنائے گی؟ نماز پڑھا دی, وہ کام ہے 2 گھنٹے کا. 22 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ 22 گھنٹے میں اچھا انسان حکومت کیسے بنائے گی؟ یہ گالی نہ دے کتنے کو پہرے دار کھڑے کرو گے؟ اور میرے نبی نے فرمایا جب میری امت ماں بہن کی گالیاں دے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. اور جب تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ تو پھر تم مرو یا جیو اس کو پرواہ نہیں ہوتی. جب ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے تو ہم پر غیر چڑھ جائیں یا اپنے اپنوں کو مارنا شروع کر دیں. اللہ بے نیاز ہے. جب وہ ہائے ہائے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کے لشکر کے ساتھ پہلی لڑائی جو شام کی سرزمین پر صدیقی دور میں ہوئی ہے, ابوبکر صدیق کے دور میں 1 لاکھ کا رومیوں کا لشکر, جرجیس ان کا سالار, ادھر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار. 8000 1 لاکھ میں یوں گھر گئے کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لی. اور واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں اور یا صحابہ صفہ میں سے تھے, بہت مشہور صحابی ہیں. وہ اس جنگ میں اس لشکر میں شریک تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنے گی. تو اس دن ہم شعر و شاعری بھی بھول گئے. عرب لڑتے ہوئے شعر پڑھتے تھے جذبے میں. اس دن ہم شعر و شاعری بھول گئے اور بس ایک زبان پہ تھا یا رب محمد انصر امت محمد, اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلا اور ہم چاروں طرف سے مایوس اور ناامید تھے کہ اب موت کے سوا چارہ نہیں, ادھر ہی قبریں, یہیں شہادت ہے. تو جب سورج ڈھلا تو کہتے میری ایک دم آسمان کی طرف جو نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور اس میں سے شہابی گھوڑے نکلے اور اس پر سوار سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے, اور سب سے آگے ایک سوار تھا جو زور زور سے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر, اے امت محمد تمہیں بشارت ہو تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. کبا ان کو یوں میں نے اترتے دیکھا ہے اور ہمارے لشکر میں وہ غائب ہوئے ہیں اور اس کے بعد چند گھڑیاں نہیں گزری کہ رومن 1 لاکھ کے باوجود ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا مسلمان 22 گھنٹے اخلاق والا کون سی حکومت بنے گی؟ طاقت سے.
نہیں، طاقت سے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، بے وضو نماز. مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا، میرے سامنے بیٹھ کے ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ میں 10 برس سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا. مسجد نبوی میں جہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہ میں بے وضو یہاں نماز پڑھتا رہا ہوں. کہ میں نماز سعودی حکومت کی پڑھتا تھا، اللہ کی نہیں پڑھتا تھا. میں نے تمہاری کیسٹ سنی تو میں نے توبہ کی ہے. تو میں اس وقت سے تمہاری تلاش میں تھا کہ یہ بندہ مجھے کہیں سے ملے، تو میں اس سے پوچھوں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ 10 برس میں نے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی.